السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، ہم اپنے دا بیسٹ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے 2-3 بار اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر مجبوراً اسے فون اٹھانا پڑا کیونکہ پتہ نہیں فون کرنے والا ڈھیٹ تھا یا کوئی ضروری کام تھا جو فون بند کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر فون اٹھایا۔ 2-3 بار ہیلو ہیلو کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں بولا تو جانا نے فون رکھ دیا۔ ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو 9 بجا رہے تھے۔ اوپر سے اسے نیند بھی آ رہی تھی اور تھوڑی دیر میں اسے ڈر لگنا بھی شروع ہو جانا تھا۔ اس سے پہلے وہ سو جانا چاہتی تھی اور نہ جانے کون تھا جو فون کر کے بار بار اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اب کرتے رہو فون، میں بھی نہیں اٹھاؤں گی، وہ موبائل سے کہتے ہوئے موبائل کو ایک طرف رکھ کر سونے لگی۔ وہ نہ تو موبائل سائلنٹ پر لگا کے سونے کی عادی تھی اور نہ ہی بند کرنے کی، کیونکہ بابا کبھی بھی فون کر سکتے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بند ہونے یا موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے بات نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی رانگ نمبر ہو، اس نے خود سے ہی اندازہ لگاتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اس نے گور کر غصے سے فون کو دیکھا جس نے اس کی نیند برباد کی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دوبارہ کان سے لگایا، لیکن ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں بولی۔ اس کی عادت تھی، وہ سختی سے تو کسی سے بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بار بار ہیلو کر کے وہ تھک گئی، لیکن دوسری طرف تو جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، پلیز بات کر لو، کچھ بھی بول دو، لیکن اس طرح سے بار بار فون کر کے میری نیند حرام نہ کرو، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، وہ التجا کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ دوسری طرف کسی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ ماہی، کسی کے لبوں میں لرزش ہوئی۔ کون؟ جانا نے پریشانی سے کہا۔ تمہارا، اور صرف تمہارا جان۔ انداز میں بلا کی دلکشی تھی۔ ایک پل کے لیے جانا اس آواز کی سحر میں کھو سی گئی۔ کون جان؟ میں تو کسی جان کو نہیں جانتی، وہ الجھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرایا۔ ابھی نہیں جانتی، لیکن جان جاؤ گی بہت جلد۔ آخر میں تمہیں تو ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارے لیے ہی تو آیا ہوں یہاں۔ اب سو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک تمہارا جان تمہارے آس پاس ہے، کوئی ہوا بھی تمہیں چھو کر نہیں گزر سکتی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا جنون بول رہا تھا، جیسے سوچ کر جانا بھی ایک پل کے لیے گھبرا گئی، لیکن وہ اس شخص سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید کوئی رانگ نمبر ہو، شاید وہ کسی اور سے بات کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ تو اسی کا نام لے رہا تھا۔ صبح جو پھول آئے تھے وہ بھی اسی کے نام کے تھے اور اس پر بھی تو جان کا نام ہی لکھا تھا۔ کہیں سچ میں تو اس کے پیچھے کوئی عشق وغیرہ نہیں لگ گیا؟ وہ پریشانی سے فون کان سے لگاتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، جب اس کے کان میں سرگوشی نما آواز گونجی۔ اپنے دماغ سے ہر سوچ کو نکال دو، گڈ نائٹ ماہی، اپنا خیال رکھنا میرے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا، جبکہ وہ اسی فون کے بارے میں سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ بند ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آریان اس چپ کے بارے میں سب کچھ معلوم کروا چکا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ ویڈیو تقریباً 20 سال پرانی ہے، کیونکہ جس جگہ کا ایڈریس تھا اس وقت وہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ تعمیر ہو چکی تھی، جو کہ شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ میں سے ایک تھی۔ یعنی کہ اس کیس کا راز کہیں نہ کہیں 20 سال کے عرصے سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ تو ایسا ہے جو 20 سال پہلے ہوا ہے، یا شاید اس جگہ پر کچھ ایسا ہوا ہے، اس شخص نے اسے بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ اگر وہ بیسٹ ان لوگوں کی مدد ہی کر رہا تھا تو یہ کون سا طریقہ تھا مدد کرنے کا؟ وہ سیدھی طرح سے اسے کچھ بھی بتا سکتا تھا، لیکن اس طرح کی ایک ویڈیو بھیجنا جو 20 سال پہلے ریکارڈ کی گئی ہو، اور لسٹ کا اگلا نام صنم، اس لڑکی کا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کون تھی اور کس حال میں تھی۔ اسے پتا تھا تو صرف اور صرف اتنا کہ بہت جلد اس لڑکی کی موت ہونے والی ہے، اور بہت کوشش کے باوجود بھی وہ نہ تو اسے ڈھونڈ پا رہا تھا اور نہ ہی اس چپ سے کوئی خاص ثبوت اس کے ہاتھ لگا تھا۔ اور دوسری طرف آریان کے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکل رہی تھی کہ جانے سے پہلے نہ تو اسے اپنا نام بتا کر گئی اور نہ ہی اسے کوئی اچھی امید لگا کر گئی۔ جس طرح وہ اسے ڈرا رہی تھی، آریان کو تو اپنا آپ ہی برا لگا تھا،
لیکن اس میں آریان اپنی غلطی سمجھتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس طرح سے بات کرنے سے وہ لڑکی سے بہت خوفزدہ ہو جائے گی، لیکن اس نے تو اتنا اچھا موقع گنوا دیا۔ لڑکی کا ایڈریس تو بتا کر سکتا تھا، اس کا پیچھا کر کے یا اس کے ساتھ موجود دوسرے انسان سے پوچھ کر۔ وہ تو اس سب میں اس دوسری لڑکی کو بھی نہیں دیکھ پایا تھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی۔ اب اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی تھی۔ بہت منع کرنے کے باوجود بھی وہ سوہم کے ساتھ ہی باہر آئی تھی، اور وہ اسے ڈنر کروانے کے لیے اسے ایک شاندار ہوٹل میں لے کر آیا تھا۔ عائشہ اسے بری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈنر میں اس طرح سے مصروف تھی جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام نہ ہو۔ سوہم اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ ساری دنیا کو بلائے صرف اور صرف اپنے کھانے میں مصروف تھی۔ عائشہ، لگتا ہے تم نے کبھی اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا۔ وہ زیادہ دیر برداشت نہ رہ سکا، اس لیے طنز کرتے ہوئے بولا، نہیں سوہم، کھانا تو میں نے بہت اچھا کھایا ہے، لیکن کیا ہے نا، جب آپ کے پاس کوئی ضروری کام نہ ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنے کھانے پر دھیان دینا چاہیے۔ عائشہ نے اسے غیر ضروری قرار دیا تھا۔ مطلب تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا ہونا یا نہ ہونا تمہارے لیے ایک برابر ہے؟ سوہم کو آگ لگی۔ تم بہت سمجھدار ہو سوہم، لیکن پھر بھی میرے باپ جیسے انسان کے چکر میں پھنس گئے۔ تمہیں پتہ ہے وہ میری شادی تمہارے ساتھ صرف اور صرف پیسوں کے لیے کروانا چاہتی ہیں۔ وہ اس کی آنکھیں کھولنا چاہتی تھی جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرایا۔ لائف ایک ڈیل ہے عائشہ ڈارلنگ، ہر کوئی اپنے ڈیل کرتا ہے۔ تمہارے باپ کو وہ پروجیکٹ چاہیے اور مجھے تمہارے باپ نے اس ڈیل کے بدلے میری تمہارے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اگر تمہارے لیے مجھے اپنی ساری دولت بھی دینی پڑتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم ایک انمول نگینہ ہو جس کو میں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ وہ فتح یاب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں کوئی نگینہ نہیں ہوں، انسان ہوں سوہم۔ پہلے ایک انسان اور ایک شے میں فرق سمجھو، اور دوسری بات، مجھے میری مرضی کے بغیر کوئی بھی تمہاری زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے، اور میں تم سے شادی کرنے سے صاف انکار کر چکی ہوں۔ کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ مت سوچنا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر آئی ہوں۔ یہاں میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اپنی مرضی سے ہی یہاں سے واپس جاؤں گی۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ ٹیشو سے اپنے لپس صاف کرتے ہوئے ٹیبل سے اٹھی تھی جب اچانک سوہم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ سوہم، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ انتہائی غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس بار تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نو عائشہ ڈارلنگ، تم میری ہو اور تمہیں اس طرح سے مجھ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک عائشہ نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ جا کر پہلے اپنے ماں باپ سے مینرز سیکھو اور پھر کسی کو ڈنر پر لے کے آنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ سوہم انتہائی غصے سے ہوٹل کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جن کی توجہ کا مرکز وہ اکیلا تھا۔ اتنا بڑا بزنس مین اور ترکی کا جانا پہچانا بیچلر سب کے سامنے یوں ایک لڑکے سے تھپڑ کھاتے ہوئے اچھا خاصا شرمندہ ہوا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا عائشہ، میں تمہیں آسان طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تم نے اپنی راہ خود ہی مشکل کر لی ہے۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت بھاری پڑے گا۔ صبح جانا کی آنکھ کھلی تو اس کے بیڈ پر ایک پارسل پڑا تھا۔ وہ ڈور لاک کر کے نہیں سوتی تھی۔ آج سنڈے تھا تو یقیناً کسی نے بیڈ پر ہی چھوڑ دیا ہوگا، لیکن اس کے دماغ میں بس وہی سوال تھا کہ اسے کوئی پارسل کیوں بھیجے گا، اور اگر بابا نے کچھ بھیجا ہوتا تو وہ تو فون کر کے بتا دیتے، اور بابا نے تو کبھی اس کے لیے سوائے پیسوں کے کچھ نہیں بھیجا۔ اس نے جلدی سے پارسل کھولا جس میں بہت ساری تصویریں تھیں، اور ساری تصویریں کل کی تھیں، اور یہ ساری تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی تھی۔ کل اس کا اس روم میں تیار ہونا، پھر باہر جانا، ان لڑکوں کے پاس سے گزرنا، کالج پہنچنا، وہاں لائبریری میں جانا، وہاں پر بیٹھ کر بکس پڑھنا، کینٹین میں لنچ کرنا، انہی راستوں سے واپس آنا، سڑک پر ان لڑکوں کا خون دیکھنا، وہاں سے واپس ہاسٹل آنا، چینج کرنا، سٹوری پڑھنا، موبائل پر عائشہ سے بات کرنا، یہاں تک کہ رات کو اپنے بیڈ پر سونا۔ ایک ایک مومنٹ کی بے شمار تصویریں، یعنی کوئی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی تھا جو اس کے پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ لیکن کون اور کیوں؟ اب جانا سچ مچ گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے تصویروں کے پارسل سے گرے ہوئے کاغذ کو اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ دیکھو اپنے آپ کو خود، تمہارا ایک ایک انداز کتنا خوبصورت ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو، جب تم بات کرتی ہو، جب تم چلتی ہو، جب مسکراتی ہو، کتنی پیاری لگتی ہو۔
ایک بار اپنے آپ کو میری نظر سے دیکھو، تمہیں خود اپنے آپ سے محبت کی جائے گی۔ کوئی مجھ سے پوچھے اس دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے، میں کہوں گا میری ماہی۔ آئی لو یو ماہی، میں آ گیا ہوں تمہیں لینے کے لیے، تمہارا اور صرف تمہارا جان۔ اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی۔ کون تھا یہ شخص اور اسے اس طرح سے تصویریں کیوں بھیج رہا تھا؟ یقیناً وہ پھول بھی کسی نے بھیجے ہوں گے۔ مجھے عاشی اور عاشق کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، اس بارے میں یہ نہ ہو کہ میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عائشہ کو فون کرتی اس کے موبائل پر میسیج آیا: ایک بار آئینے میں اپنے آپ کو میری نظر سے دیکھو، تمہیں خود سے محبت ہو جائے گی۔ میسیج پڑھتے ہی بے ساختہ اس کی نظر سامنے آئینے کی طرف اٹھی تھی۔ کیا اب سچ میں اتنی خوبصورت تھی وہ کہ کسی کو یوں اس سے محبت ہو جائے؟ اس کے دل نے اسے سوال کیا تھا جب اچانک روم کھول کر دوسرے کمرے کی لڑکی اس کے پاس آئی۔ جانا، ہم سامنے آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، چلو آؤ تم بھی چلو، تم اکیلی یہاں روم میں کیا کرو گی؟ وہ لڑکی بنا اسے بات کرنے کا موقع دیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئی۔ میری جانا کو بھی مجبوراً اس کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ سوہم کو تھپڑ مار تو آئی تھی، لیکن انہیں باڈی گارڈ کا کیا کرتی جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ جتنا تیز چلتی وہ بھی اتنی ہی تیزی سے قدم اٹھانے لگتے۔ وہ جہاں چاہتی وہ 5 فٹ کی دوری پر جا کر کھڑے ہو جاتے۔ یقیناً اسی سوہم نے اس کے پیچھے لگائے ہوئے تھے۔ دوسری طرف غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان لوگوں کو منع نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی ان سے دور ہو پا رہی تھی۔ ان لوگوں سے بھاگنے کے چکر میں وہ جیسے ہی دوسری گلی کی طرف مڑی، اسے ایک ہی زمین پر بیٹھا ہوا نظر آیا، ایک بھکاری جو کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے چادر نما کمبل میں کور کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی چادر کو زبردستی اپنے گرد پھیلا کر اس چادر میں چھپ گئی، جبکہ دوسرے آدمی کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہاتھوں میں چند نوٹ پکڑا دیے۔ پلیز خاموشی سے بیٹھے رہو، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں ان سے چھپ رہی ہوں، پلیز خاموش رہو، کچھ مت بولنا، یہ پیسے تمہارے ہیں، وہ ترکش میں اس سے کہنے لگی، جبکہ دوسرا آدمی بھی خاموشی سے اسے دیکھ کر بیٹھ گیا جیسے اس کا کام ہو گیا ہو، جبکہ اس نے دیے ہوئے اپنے ہاتھ میں پیسے دبا لیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ باڈی گارڈ ہر طرف اسے تلاش کرنے لگے اور پھر اس کے قریب سے گزر کر آگے چلے گئے، جیسے انہیں یقین تھا وہ یہ بیگ تو ہرگز نہیں مانگے گی۔ خدا کا شکر ہے جان چھوٹی ان کمینوں سے، وہ اردو میں بڑبڑاتی ان کے جاتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ اس شخص نے اسے دھکا مار کے خود سے دور کیا تھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن یہ کیا! یہاں ایک بیکاری کی جگہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شاید ہی اس سے پہلے اس نے اس قدر حسین جوان کو دیکھا ہوگا، جبکہ اگلے ہی پل وہ اس کے پیسے اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ اوئے، تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ تم نے مجھے دھوکا دیا؟ کیسے؟ وہ انتہائی اسے ترک زبان میں بولی۔ وہ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی سے فوراً نظریں چرا چکی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، مجھے اردو آتی ہے، وہ بھی تم سے بہتر، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح سے میرے کمبل میں گھسنے کی؟ وہ انتہائی غصے سے اس پر چڑھ دوڑا، جبکہ وہ جو پہلے ہی اس کی پرسنالٹی کو دیکھ رہی تھی، اس کی اردو زبان پر تو بالکل ہی حیران ہو گئی، لیکن وہ بولی نہیں تھی کہ یہ ایک بیکاری ہے۔ اوہ ہیلو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی؟ بیکاری کہیں گے! تمہیں تمہاری قیمت دے چکی ہوں، اگر اور چاہیے تو بتاؤ، میں تمہیں ایسے ہزاروں کمبل خرید دے سکتی ہوں۔ مجھے مدد کی ضرورت تھی اس لیے تمہارے کمبل کو لے لیا، ورنہ تو میں ایسی گندی چیزوں کو چھوتی تک نہیں۔ اسے لگا کہ اس جگہ اپنی حیثیت بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ بیکاری خود کو کوئی بہت توپ چیز سمجھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بیکاری کہنے کی؟ اگر میں سڑک پر سوتا ہوں تو کیا تم مجھے بیکاری کہو گی؟ تم بہت امیر ہوگی، لیکن مدد کے لیے تمہیں یہی کمبل کام آیا؟ وہ تمہارے 1000 کمبل جو تم خرید سکتی ہو وہ تو نہیں آئے؟ اپنے پیروں پر چل کر تمہاری مدد کرنے کے لیے بڑھ آئی، مجھے بیکاری کہنے والی! اٹھاؤ یہ اپنے نوٹوں کے بنڈل اور نکلو یہاں سے، ایک مدد کے اوپر سے گلے پڑ رہی ہے۔ وہ انتہائی غصے سے کہتا اسے مزید چڑھا چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دیتی، وہ باڈی گارڈ واپس اس کی طرف آ رہے تھے۔ اسے اس پاگل انسان کی مدد لینی تھی۔ دیکھو، ہم بعد میں لڑیں گے، پہلے پلیز میری مدد کرو، ذرا سا کمبل دے دو مجھے، میں اس میں چھپ جاتی ہوں۔ دیکھو پلیز، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں بہت سارے پیسے دوں گی تمہیں، میرا وعدہ ہے تم سے۔
اس سے وہ ایسی لالچ دیتے ہوئے بولی جبکہ وہ اس کے کمبل میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے پیسے رکھو اپنے پاس، مجھے نہ تو تمہاری مدد کرنی ہے اور نہ ہی مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ تو کسی طرح اس کی مدد کو تیار نہ تھا۔ پلیز میری مدد کرو، وہ اب منتوں پر اتر آئی۔ یہ طریقہ ہے مدد مانگنے کا، اب میں تمہاری مدد کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے سوری بولنا ہوگا، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ایک پل کے لیے تو اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سی گئی۔ وہ شخص اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں پھر سے ایک سوال آیا۔ ضرور پٹھان ہوگا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ آئی ایم سوری، میری مدد کرو، وہ بولی جیسے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانا۔ بڑبڑاتے ہوئے کمبل اس پر پھینک چکا تھا، جبکہ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ان کے پاس سے گزر کے آگے بڑھ گئے جیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہوں۔ ان کے جاتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا اور کمبل کو پھینکتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جس کمبل کو پھینک کر اٹھی ہو اس سے ٹھیک سے لپیٹ کر فولڈ کر کے رکھو، یہ تمہارے باپ کے پیسوں سے نہیں بلکہ میرے پیسوں سے آیا ہے، اور میں نے وہ پیسے بہت محنت سے کمائے ہیں۔ وہ جیسے اسے اس چیز کی اہمیت کا احساس دلانا چاہ رہا تھا، جبکہ عائشہ کو تو اس کی باتوں پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ اللہ نے جتنی پیاری شکل دی تھی وہ زبان سے اتنا ہی زہر اگلتا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے بھی پیسے تھے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں دیے۔ مدد کے لیے شکریہ، ناؤ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، تمہاری تقریریں سننے کے لیے نہیں کھڑی ہوں میں یہاں، وہ غصے سے کہتے ہوئے اسے دھکا دے کر جانے لگی، لیکن سامنے والا شاید اتنی آسانی سے اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی تو اس کا ہاتھ تھام کر زمین سے کمبل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میری مدد کی قیمت ہے کہ تم جس چیز کو استعمال کرو اس کی اہمیت کو جانو اور اسے صحیح جگہ پر رکھو۔ آپ اسے فولڈ کرو اور جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھو، اور یہ پیسوں کا روب کسی اور پر جمع نہ اٹھاؤ اپنے پیسے یہاں سے۔ تمہیں شاید ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا، لیکن یہ پیسے تمہارے باپ نے شاید بہت محنت سے کمائے ہیں۔ لیسن، تمہیں میرے باپ کا زیادہ ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری ملازم گری کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی عائشہ چودھری نے کبھی یہ کام کیے ہیں، سو گڈ بائے۔ اپنے ہاتھ چڑھاتے ہوئے وہ اپنی اصلی ایٹیٹیوڈ انداز میں بولی۔ اگر عائشہ چودھری نے کبھی یہ کام نہیں کیے تو تہا بخاری نے بھی بہت لوگوں کو سیدھا کیا ہے۔ عائشہ چودھری کو بھی کر دے گا، بہت ڈھیٹ لوگ دیکھے ہیں، تم بھی ان میں سے ایک ہو، لیکن اس وقت تمہارا ڈھیٹ پن ختم کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں، کیونکہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور میرا یہ احسان تم پر قرض ہے اور میں قرض واپس ضرور لیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے دونوں کمبل خود ہی لپیٹ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عائشہ کے دیے ہوئے پیسے زمین پر پڑے تھے۔ عجیب آدمی ہے، عائشہ غصے سے کہتی زمین پر پڑے اپنے پیسے اٹھانے لگی، لیکن وہیں پاس بانسری پڑی تھی، دیکھی یقیناً اس آدمی کی تھی۔ تو جناب بانسری بجاتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ تو ایسا ہے جیسے شہزادہ چارلس ہو۔ کیا کہا تھا تم نے؟ قرض تمہارا، یہ قرض تو میں چکا ہی دوں گی، تمہاری یہ بانسری واپس کر کے مسٹر طاہر بخاری۔ پچھلے 3 سال سے مسلسل پارسل رسیو ہو رہے تھے، اور ہر پارسل میں بے شمار تصویریں ہوا کرتی تھی۔ شروع میں وہ جان سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن اب نہیں، نہ جانے کیوں اس کے خط کو پڑھنے کے لیے بے چین رہتی۔ ہر ہاتھ میں بے شمار چاہتوں کا اظہار ہوتا۔ غیر ارادی طور پر بھی جان کے پارسل کا انتظار کرتی تھی۔ وہ صبح کالج جاتی تو کالج میں ایک پارسل ملتا، شام واپس ہاسٹل آتی تو ہاسٹل میں ایک پارسل ہوتا۔ وہ کوئی بہت حسین لڑکی تو نہ تھی کہ کوئی اسے اس طرح سے دیوانہ ہو جائے۔ جانا نے جیسے ہی کالج میں قدم رکھا، پین نے بھاگتے آ کر ایک پارسل پکڑایا۔ اس پارسل کو لیتے ہوئے وہ پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ یہ بھی بالکل ویسا تھا جیسا جان اس کے لیے بھیجتا تھا، تو یقیناً یہ پارسل بھی اس نے بھیجا ہوگا۔ اس نے جلدی سے پارسل کھولا اور روز کی طرح آج بھی اس میں بے شمار تصویریں دیکھی، کبھی اس کے روم کی، کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، کبھی موبائل یوز کرتے ہوئے۔ اس کے ہر مومنٹ کی بے شمار تصویریں۔ ہر بار کی طرح اس بار اس میں ایک خط موجود تھا۔ ماہی میری جانا، میں اپنا نام دیکھنے کے بعد تمہارے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، کہ نہ کہ ڈری ہوئی۔ جانا میں کوئی غیر نہیں ہوں، جانا میں تمہارا اپنا ہوں، تمہارا جان۔ میں بے تحاشا چاہتا ہوں، تمہیں دیوانوں کی طرح پیار کرتا ہوں، تمہارے لیے ہر حد پار کر سکتا ہوں۔ جانا میں تمہارا جان ہوں، پلیز مجھ سے اس طرح سے خوفزدہ مت ہو۔ تمہارے چہرے پر یہ ڈر، یہ خوف دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں تو اپنے نام سے آئی ہوئی مسکراہٹ کو تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جہاں میرا نام آئے میری جانا خوش ہو جائے۔ اس کے گال کا وہ پیارا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ پلیز جانا، مجھ سے اس طرح سے مت ڈرو، میں تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں میری جتنی محبت کر سکے، تو میں میری
جتنے چاہت دے سکے۔ صرف اور صرف تمہارا جان ہی تمہیں وہ پیار محبت دے سکتا ہے جس کی تم حقدار ہو۔ میں بہت جلد آؤں گا تم سے ملنے کے لیے، مجھ سے ملو گی نا؟ وہ اس کی تحریر پڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خوبصورت الفاظ میں ہر جگہ اس کا نام تھا، اس کے خط سے ہی وہ اس کی محبت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ تو کیا میں بیکار میں اس سے خوفزدہ ہوں؟ وہ تو صرف مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں۔ ہر انسان کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کی حق ہے، اس کے دل نے کہا۔ ہاں بالکل، لیکن چھپ چھپا کر نہیں۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میرے سامنے آئے، اس کا دل کچھ اور تو دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میں تم سے خوفزدہ نہیں ہو جانا، میں بس تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس سے چھپن چھپائی سے تھک چکی ہوں جان، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم کون ہو؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میرے سامنے آؤ۔ محبت والا اس طرح سے چھپ چھپا کر تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ لائبریری کی طرف جاتی مسلسل جان کو سوچ رہی تھی، جبکہ وہ ہر پل اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ کر مسرور تھا، کیونکہ یہ آتے جاتے رنگ صرف اور صرف اسی کے نام کے تھے۔ آریان اس وقت ایک کلب میں موجود تھا۔ اب تک جتنے بھی لوگوں کی موت ہوئی تھی ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں اس کے کلب سے جڑا ہوا تھا، اور یہ وہی کلب تھا جہاں پر 20 سال پہلے صرف اور صرف ایک ویران کھنڈر تھا، اور یہ وہی کلب تھا جس کی ویڈیو سے 20 نے بھیجی تھی۔ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ جو بھی ہونا ہے اسی ہاسٹل اسی کلب میں ہوگا، اور اسی لڑکے کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں اس جگہ سے ہے۔ اگلا نام صنم کا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی اسے یہیں پر ملے گی، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس لڑکی صنم تک نہیں پہنچ پایا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے چہرے سے ناواقف تھا۔ رات کے 2 بجے ہر طرف شور شرابہ تھا، کیونکہ اوپر کے ایک کمرے میں ایک لڑکی کی لاش ملی تھی جس کا نام صنم تھا، اور اس لڑکی کی حالت بھی اتنی ہی ناقابل دید تھی جتنی کہ پہلی لڑکی کی، مطلب کہ بیسٹ اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ لڑکی کی ایک آنکھ کھل گئی، ایک آنکھ نکالی گئی تھی، جبکہ ہاتھ کی ساری انگلیوں کو الگ الگ کاٹ کر رکھا گیا تھا۔ یقیناً اس شخص میں رحم کی کوئی چیز نہیں تھی، اگر ہوتی تو لاش کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کوئی جانور کو بھی اس طرح سے ذبح نہیں کرتا جتنی بری طرح سے اس لڑکی کا گلا کاٹا گیا تھا۔ مسٹر بیسٹ، میری نظر میں یہ لوگ گنہگار نہیں، اصل گنہگار تم ہو جو رحم نامی چیز سے بے خبر ہو۔ اب سے میرا مقصد ان لوگوں کے گینگ کو ڈھونڈ کر ان کے گناہوں کا پتہ کرنا نہیں، بلکہ تمہیں ڈھونڈ کر تمہارے اصل مقام تک پہنچانا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو چیز ختم ہونا چاہیے وہ تم جیسا درندہ ہے، اور میں بہت جلد تمہیں ختم کروں گا۔ لاش کو فوراً لیب بھجوا دو۔ پریشان مت ہوں آریان، بہت جلد کوئی نہ کوئی ثبوت مل جائے گا۔ ڈی ایس پی سر اس جگہ کو چیک کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ روم سے باہر آئے۔ کب ثبوت ملے گا سر؟ ہماری ٹیم بہت سلو کام کر رہی ہے۔ وہ بیسٹ ہم سے بہت آگے، بہت زیادہ آگے، ہم اتنی آسانی سے اس تک نہیں پہنچ پائیں گے، وہ پریشانی سے بولا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، چلو آؤ ایک کپ چائے پیتے ہیں، ہوٹل کے ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ سر آئی ایم سوری، میں آن ڈیوٹی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے معذرت کر گیا۔ برخوردار، میں بھی تو آن ڈیوٹی ہوں۔ یاد آیا وہ لڑکی ملی تھی تمہیں جس سے میں بس میں دیکھا تھا تم نے؟ وہ اسے پوچھنے لگے، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، کیس کے ساتھ ساتھ اپنی لائف پر بھی دھیان دو، وہ اسے بتا رہے تھے جب ویٹر نے چائے کا کپ ان کے سامنے کیا۔ انہیں چائے میں مصروف دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے اس کمرے کی طرف آیا۔ آریان بیٹا، یہاں مارکیٹ کے قریب گاڑی روکنا، مجھے کچھ کام ہے، ڈی ایس پی سر نے اس سے کہا۔ سر خیریت تو ہے؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اسے مارکیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ انہیں گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہے۔ کل میری بیٹی یہاں سے شاپنگ کرنے آئی تھی تو ایک شاپنگ بیگ اس کے ساتھ آ گیا، شاید دکاندار کی غلطی کی وجہ سے، بس وہی واپس کرنا ہے۔ انہوں نے اسے مکمل بات بتائی۔ کل تو اس نے اس لڑکی کے لیے ایک ایکسٹرا شاپنگ بیگ بھیجا تھا جس میں وہ حجاب تھا، اس نے یاد کیا۔ میں ذرا وہ شاپنگ بیگ واپس کر کے آتا ہوں، پتہ نہیں کس کا ہوگا، میں دے کے آتا ہوں، پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں، وہ گاڑی سے باہر آتے ہوئے کہنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ گاڑی سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ سر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ آپ کس ایکسٹرا شاپنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن کل ایک ایکسٹرا شاپنگ بیگ میں نے بھی کسی کو دیا تھا، یقیناً یہ وہ شاپنگ بیگ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو۔ کل یہاں وہ لڑکی آئی ہوئی تھی جسے میں پسند کرتا ہوں،
جسے میں نے بس میں دیکھا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک حجاب خریدا تھا اور اس کے شاپنگ بیگز میں دکاندار کو شامل کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، کہیں یہ وہ شاپنگ بیگ تو نہیں؟ ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی دن ایک ہی واقعہ 2 بار تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ پوری بات انہیں بتانے لگا۔ تو وہ تم نے کیا ہے؟ وہ اس سے حیرت بڑے انداز میں پوچھنے لگے۔ جی سر، کل وہی لڑکی ایک حجاب پسند کر رہی تھی لیکن خریدا نہیں، اسی لیے میں نے اس کے لیے وہ خرید کر اس کے شاپنگ بیگز میں ایڈ کروا دیا۔ وہ کچھ شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے انہی کے گھر میں وہ انہی کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ جس لڑکی کو وہ جانتا تک نہیں تھا اس کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو کر ایک طرح سے ان سے جا ملا تھا۔ لیکن اس دن اس نے ان کی بیٹیوں کو دیکھا تھا، ہاں لیکن صرف آئمہ اور طیبہ کو۔ تو کیا یہ ارشفہ کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگے۔ تو کیا وہ یہ جانتا ہے کہ ارشفہ گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی؟ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ وہ انجان بنے پوچھنے لگے۔ آریان کو کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ خود اسے بتا رہے تھے کہ کل ان کی بیٹی شاپنگ پر آئی تھی یہ، اور ان کے پاس وہی حجاب وہ بیگ بھی ہے، اور اب اس سے اپنی بیٹی کا نام پوچھ رہے تھے۔ وہ ان کے ہاتھ سے بیگ لے کے بھی دیکھ چکا تھا، اس میں وہی حجاب ہی تھا۔ سر، آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کا نام بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ سے صاف بات کرنے کا عادی تھا۔ اب جب کہ وہ ان کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ ان کا داماد بنے، تو وہ اس طرح کیوں بن رہے تھے؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ وہ پھر سے پوچھنے لگے۔ ان کی بات پر آریان مسکرایا تھا۔ سر، میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی، میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، بس میں اور کچھ نہیں جانتا۔ آگے سب کچھ آپ نے کرنا ہے، سب آپ کی ذمہ داری، جیسا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس کا تو جیسے سب سے بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ جس لڑکی کو کل تک وہ جانتا تک نہیں تھا، آج وہ اس کے باس کی بیٹی تھی، وہ بھی ایسے شخص کی جنہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ بھلا اس سے زیادہ اچھا اور کیا ہو سکتا تھا اس کے لیے؟ دیکھو آریان، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دراصل بات، سر، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس کو پسند کرتا ہوں، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز مجھ پر اعتبار کیجیے۔ اسے دیکھتے ہی میں محبت کر بیٹھا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کل تک میں بہت پریشان تھا کہ شاید وہ لڑکی مجھے کبھی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن آج یہ جان کے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، ساری پریشانی دور ہو چکی ہے۔ سر، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ سر پلیز میری بے سکونی کو قرار دیں، اس پریشانی کو ختم کر دیں۔ سر، میں اس سے بے تحاشا چاہتا ہوں، میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ تو شاید میں خود بھی نہیں جانتا۔ ہاں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے اپنی ذات سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی کہ اس لڑکی سے ہے۔ بس اسے آپ ہی میری زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھاما۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ حجاب واپس لوٹانے کے بجائے وہ اس کے ساتھ واپس گھر آ گئے تھے۔ راستے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، اور آریان بھی ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ رہا تھا، اور اسی پریشانی کی وجہ سے اس نے اس لڑکی کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ سر، جو کل تک اسے اپنا داماد بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، آج اتنے خاموش اور پریشان تھے۔ اس نے ہاسٹل میں قدم رکھا تو روز کی طرح آج ایک اور پارسل اس کا منتظر تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیڈ کی جانب قدم اٹھائے اور اس پارسل کو اٹھا کر کھول کر دیکھنے لگی۔ روز کی طرح بے تحاشا تصویریں وہیں بیڈ پر لیٹے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا مسٹر جان، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، یہ چھپن چھپائی بند کرو، اس نے مسکراتے ہوئے ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آخر اسے اس کی مطلوبہ چیز بھی مل گئی، ایک اور خط۔ اتنی بے چین ہو مجھ سے ملنے کے لیے، میں بھی تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس بہت ہو گیا یہ چھپن چھپائی کا کھیل، اب آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات ہوگی۔ لیکن اگر میں تمہیں پسند نہیں آیا تو یہ مت سوچنا کہ اگر میں تمہیں پسند نہیں آیا تو میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ میں سائے کی طرح موت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تم صرف میری ہو، میں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا تمہیں، میرا ہونا ہوگا تمہیں۔ تیار ہو جاؤ اپنے آپ کو صرف اور صرف میرا کرنے کے لیے۔
ہاتھ ختم ہو چکا تھا جبکہ وہ ابھی تک اس کے لفظوں کو غور کر رہی تھی۔ کتنا جنون تھا اس کے لفظوں میں، کتنا چاہتا تھا وہ اسے، وہ اس کی محبت پر ٹوٹ کر یقین کرنے لگی تھی۔ اس کا ایک کے خلاف اس سے اپنی محبت کو بیان کر رہا تھا۔ وہ دن رات اس کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ پچھلے 10 دن سے مسلسل رسیو ہونے والے خطوط اور پارسلز اسے اس پر یقین کرنے پر مجبور کر گئے، جبکہ وہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ کوئی ہے جو اس سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، کہ ساری رات اس کے قریب بیٹھ کر اس کا دیدار کرتا ہے، کہ کہیں اسے نیند میں کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں کوئی نیند میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی 24 گھنٹے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جانا تو شاید اس کے سائے سے بھی واقف نہ تھی، نہ جانے کتنے سالوں سے وہ پل پل اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ہونے کا احساس صرف ان 10 دنوں میں ہی ہوا ہے۔ اس نے تو اسے پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ وہ اسے برسوں تک جانتا ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے وہ دن رات اس کے ساتھ ہے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ جانا سب کچھ جان جائے، وہ اس کے سائے سے لے کر اس کی ذات تک کو پہچان جائے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ وہ اس کے سامنے آ جائے۔ وہ وقت آ گیا تھا جب جانا کو اس سے محبت کرنی تھی، ساری دنیا کو ٹھکرا کر صرف اور صرف اس کے ساتھ کو قبول کرنا تھا، سب کچھ چھوڑ کر پاس اس کے ساتھ بس رہنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب جانا کو بھی اس سے ملنے کا تجسس ہے، وہ بھی اس سے ملنا چاہتی ہے، اسے دیکھنا چاہتی ہے، وہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آخر کون ہے جو اس سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ سارے راستے میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ انہیں گھر چھوڑ کر کافی دیر باہر کھڑا رہا، لیکن آج تو انہوں نے اسے گھر کے اندر بھی نہیں بلایا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں اتنے پریشان تھے۔ وہ خاموش سے اندر واپس چلے گئے۔ آج تو انہوں نے الوداع بھی نہیں کہا تھا۔ وہ پریشان تو تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اندر سکون بھی تھا کہ جس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا وہ لڑکی نہ صرف اسے مل چکی تھی بلکہ اس کے لیے راستے بھی کافی آسان ہو چکے تھے۔ لیکن سر کی پریشانی اسے پریشان کر رہی تھی۔ گھر آ کر کافی دیر اس لڑکی کو سوچتا رہا، اس کا ڈرنا، اسے گھبرانا، دور بھاگنا، اس کی ایک ایک ادا اسے پاگل کر رہی تھی اور اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ پھر اپنی سوچوں کو لگام ڈال کر اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اپنے کیس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنا کام بھی کرنا تھا۔ پتہ نہیں بیسٹ اگلا حملہ کس پر کرنے والا تھا، اس کا اگلا شکار کون تھا۔ اب لسٹ میں اگلا نام جس لڑکی کا تھا وہ بھی اس کے لیے انجان تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اس لڑکی اور اس کے گینگ کو نہیں بلکہ پہلے بیسٹ کو ڈھونڈے گا۔ یہ بات تو وہ سمجھ چکا تھا کہ بیسٹ جن لوگوں کو مار رہا ہے وہ کوئی نیک لوگ نہیں ہیں، لیکن جو انداز بیسٹ نے اپنایا تھا وہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا، اس لیے اب سب سے پہلے وہ اس کیس کے اصل ڈنڈے کو ڈھونڈ رہا تھا، جو صرف نام کا نہیں بلکہ سوچ میں ایک بیسٹ تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک چپ ایسی اسے ریسیو ہوئی تھی۔ لگتا ہے بیسٹ کی لسٹ ایماندار آفیسر میں بہت کم لوگوں کا نام تھا، تبھی تو اسے یہ چپ دوسری بار ملی تھی۔ وہ گھر آیا تو ایک پارسل اس کا انتظار کر رہا تھا، اس میں بھی اسے ایک چپ ملی تھی، اور اس سب کے اندر بھی ہمیشہ کی طرح ایک کھنڈر کی ویڈیو تھی۔ یقیناً یہ بھی کوئی جگہ ہی تھی جو آج کے زمانے میں کوئی نہ کوئی مقبول کلب یا کوئی ہوٹل ہوگا، جہاں کچھ عرصہ پہلے کالے دھندے ہوتے رہے ہیں۔ اس ہوٹل کی ہسٹری نکالنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ 20 سال پہلے وہاں بہت بڑے اور غیر قانونی کام ہوتے ہیں۔ شاید تب ہی بیسٹ ایسی جگہوں کو ہی ڈھونڈتا تھا جہاں پہلے سے درندگی نما واقعہ ہوا ہو۔ جس ہوٹل میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، قانون کی ہسٹری میں وہ جتنا مقبول اور بڑا ہوٹل تھا، 20 سال پہلے وہاں عورتوں کی سمگلنگ کی جاتی تھی، اور اب اس میں بہت بڑے لوگ پھنس چکے تھے، اور اسے یقین تھا جس جگہ کی ویڈیو اس نے اس بار بھی بنائی ہے، یقیناً وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہی کام ہوتا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بار بھی وہاں پہلے کوئی قتل ہونا تھا، پھر ہی انہیں کچھ پتہ چلنا تھا، اور لاش کی حالت ایسی ہوتی کہ اس سے کچھ بھی پتہ لگانا ناممکن تھا۔ پچھلی لاش سے بھی انہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں پتہ چلا تھا، نہ کوئی ہاتھوں کے نشان تھے اور نہ ہی وہ چاقو ملا تھا جس سے اس لڑکی کی انگلیاں کاٹی گئی تھی۔ یقیناً اپنا کوئی الگ ہتھیار رکھتا تھا جسے وہ صرف اس کام کے لیے استعمال کرتا تھا، اور وہ اس کام میں اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ اب وہ کوئی بھی غلطی نہیں کرتا تھا۔